تیری توقیر سے توقیر ہستی ہے گرو نانک، تیری تنویر ہر ذرے میں بستی ہے گرو نانک۔ پاک کوئی نہ کوئی ناپاک، کوئی اونچا نہ کوئی نیچا، گرو کا یہ میکدہ ہے اس جا، ہر ایک کو ملتا ہے جام نانک۔ یہاں مٹتے آ کے تفرقے سب، رہی نہ آلودگی کوئی بھی، یہ حرف الفت، یہ طور عرفان، یہ عرش انسان، یہ نام نانک۔ نام جپنا، کام کرنا محنت ایمانداری اور لگن سے، اور اپنی کمائی کو سب کے ساتھ سانجھا کرنا بنا کسی بھید بھاو کے، بس یہی تو سار ہے گرو نانک کی دی گئی سیکھ کا۔ چشتی نے جو دی تھی میں، وہ اب تک ہے پیمانوں میں، نانک کی تعلیم ابھی تک گونج رہی ہے کانوں میں۔ خواجہ معین الدین چشتی کا مذہب محبت کی وہ زمین ہے کہ جہاں آفتاب اخلاق پر نور ہے، فراخ دلی ندی کی طرح کل کل بہتی جاتی ہے، آدر ستکار ادارتا جہاں کی ہواؤں اور فضاؤں میں ہے۔ چشتی کا یہ خیال، اس خیال کا اثر گرو نانک کی دی گئی تعلیمات میں بھی پایا جاتا ہے، اور اسی پیغام کو لے کر گرو نانک چل پڑے ایک لمبے سفر کی طرف۔ اتر دکھن پورب پچھم سارا ہندوستان، اور ہندوستان کے باہر بھی افغانستان، عراق، ایران، مکہ اور عرب کے کئی اور ممالک، ان میں سے زیادہ تر سفر گرو نانک نے پیدل ہی کیے۔ آواز ہو اور ساز نہیں، یہ تو موسیقی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ سفر کی بات کریں مگر ہم سفر کی نہیں، یہ بھی کوئی بات ہوئی۔ سفر در سفر مسلسل جو اپنی آخری سانس تک گرو نانک کے ہم سفر رہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے بچپن کے ساتھی بھائی مردانہ تھے۔ مردانہ مسلم پریوار سے تھے اور ان کی امی ہر سو فکر و غم میں مبتلا رہتیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک ان کی کئی اولادیں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ایک بار جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گرو نانک کے گھر پہنچی تو بیٹے کا نام بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مر جانا یعنی جو جلدی مر جائے۔ تبھی ایک پر یقین پرسکون ایک معصوم آواز کانوں میں پڑتی ہے، مردانہ۔ مردہ نہ یعنی کہ جو مرتا نہیں، جو خوب جیے۔ بس تبھی سے مردانہ گرو نانک کے ساتھ ہو لیے۔ گرو نانک بڑے پیار سے بھائی مردانہ سے رباب سنا کرتے۔ اچھا کبھی سوچا ہے کہ گردوارے میں کبیر اور رैداس کے دوہے انایاس ہی کیوں سنائی پڑ جاتے ہیں؟ مردانہ رباب بجانے کی کلا میں تو نپن تھے ہی، ساتھ ہی وہ گرو نانک کو کبیر اور رैداس کے دوہے گا گا کر سنایا کرتے۔ یہی وہ وقت رہا ہوگا جب گرو نانک رैداس اور کبیر کے خیالوں سے وابستہ ہوئے ہوں گے۔ گرو گرنتھ صاحب میں رैداس اور کبیر کے کئی دوہے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فرید الدین کے بھی تقریباً 134 شبد گرو گرنتھ صاحب میں موجود ہیں۔ یوں تو مردانہ عمر میں گرو نانک سے 10 سال بڑے تھے، مگر گرو نانک کے آگے ایک دم چھوٹے سے بچے کی طرح سوالوں کی لڑیاں لگا دیتے، بات بات پر گھبرا جاتے، بے صبر ہو جاتے۔ جب بھی گرو نانک مردانہ سے کہتے صبر رکھو، سب بہتر ہی ہوگا، وہ آسانی سے مان نہیں پاتے۔ اپنے ساتھ سفر میں ہمیشہ راشن بھر کر لے جانا چاہتے، مگر گرو نانک کو اس بات کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ ان کا ماننا تھا کہ بھلا کرسانی کے رہتے ہوئے کوئی بھوکوں مر سکتا ہے؟ کرسانی یعنی کھیتی کی حق حلال کی کمائی کو وہ بہت پاک اور مقدس مانتے۔ گرو نانک جن کی تعلیم میں بدھ، چشتی، کبیر، رैداس اور فرید الدین کے خیال سہج ہی مل جاتے ہیں۔ گرودوارا جہاں ہری اور رام کے نام کی گونج انایاس ہی کانوں میں پڑ جاتی ہے۔
جہاں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں، سب برابر ہیں۔ ایسے گرو نانک کا مذہب پیار اور انسانیت ہی ہے، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس بات پر اصرار کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں، قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر یکدانہ کی۔ آہ بد قسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر۔ آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، ہند کو لیکن خیالی فلسفے پر ناز تھا۔ شمع حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی لیکن زمیں قابل نہ تھی۔ آہ شودر کے لیے ہندوستاں غم خانہ ہے، درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے۔ برہمن سرشار ہے اب تک میں پندار میں، بت کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا۔ نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے۔ ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔